ہم پاکستانیوں کا سر اونچا کرنے کے لیے اس نے کچھ کام کیا، لیکن جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ آپ پاکستانی ہیں تو ایک دم سے ہماری جو ہے نا لیول ہی چینج ہو جاتا ہے۔ آئین ہے، آئین کو ایک حد تک تو وہ گھما پھرا سکتے ہیں کہ جن کا لیڈر گولیاں کھا کے اسی طرح سینہ تان کے کھڑا ہے، اس کے سپاہی کیسے پیچھے ہٹ سکتے؟ کہ انہوں نے جتنے بھی دعوے کیے تھے اس کے پیچھے آگے صرف انہوں نے اپنی کرپشن اور اپنے کیسز ختم کیے ہیں۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں IRK نیوز اور میں ہوں رابعہ شاہد۔ ناظرین، آج آپ کی ملاقات کرواتے ہیں PTI کے ایک نئے چہرے خالد نواز صاحب سے، جو اپنے علاقے میں سیاست کے حوالے سے اپنی ایک پہچان رکھتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ہے۔ سر، سب سے پہلے یہ بتائیں کہ سیاست میں کیسے آنا ہوا آپ کا پولیٹیکل بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ جی میرا کوئی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ نہیں ہے، میں بیسیکلی اوورسیز پاکستانی ہوں اور اوورسیز پروموٹر بھی ہوں۔ کہ میں نہ صرف خود اوورسیز میں ہوں بلکہ میں نے پاکستان سے بہت زیادہ پاکستانیوں کو UAE میں جابز دلوائی ہیں۔ آلموسٹ 17,000 پاکستانیز کو ابھی تک وہاں پہ جابز دلوا چکا ہوں۔ تو میرا سیاست میں آنے کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جب جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ باہر دیکھتے ہیں، جب ہمارا نام جو ہے وہ ملک کا نام، ہمارے پاسپورٹ کی ڈی ویلیوز جو ہے نا وہ بہت زیادہ، اس کو ویلیو دینے کے لیے جب خان صاحب آئے اور خان صاحب نے ایک نیا ویژن دیا تو ان کی آئیڈیالوجی سے انسپائر ہوتے ہوئے میں نے یہ ڈیسیجن کیا کہ میں بھی پاکستان میں جاؤں اور میں بھی اس کار خیر میں حصہ لوں، میں اس باقاعدہ سے اس مہم کا حصہ بنوں اور اس کے لیے ایفرٹ کروں۔ میں پچھلے 3 سال سے اپنا سیٹ اپ فارن کا چھوڑ کے تو میں پاکستان میں آ چکا ہوں اور باقاعدہ سے پارٹیسپیٹ کر رہا ہوں ہر قسم کی ایکٹیویٹیز میں، پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں، اور میں ابھی یہ جو اپ کمنگ الیکشنز ہیں ان میں حصہ لینا چاہ رہا ہوں ایز اے MP۔ تو عمران خان کو آئیڈیلائز کرنے کا کیا ریزن ہے؟ دیکھیں، جب سے پیدا ہوئے ہیں اور جب سے ہوش سنبھالی ہے، دیکھا ہے پاکستان میں بھی اور اس کے بعد فورن میں ڈفرینٹ کنٹریز میں تقریباً کوئی 35 ملکوں میں پھرا ہوں مختلف ریزنز کی وجہ سے، بزنس کے حوالے سے، پوائنٹ آف ویو سے۔ تو میں نے دیکھا ہے کہ پہلا لیڈر ہے ہمیں جو ملا ہے جس نے ایک ڈیفرنٹ بات کی ہے، جس نے پاکستان کو ایک رسپیکٹ کے لیول پہ ہم پاکستانیوں کا سر اونچا کرنے کے لیے اس نے کچھ کام کیا ہے۔ اور ان کی جو آئیڈیالوجی ہے کہ سب سے پہلے پاکستان اور کسی کے آگے ہمیں جو یہ انہوں نے بنایا ہوا ہے کہ ہم غلام ہیں اور غلاموں کا جو وہ کنسیپٹ ہے اس کو چینج کیا ہے، تو وہی سب سے پہلے انسپائرنگ تھنگ ہے۔ اور جب آپ پاکستان میں رہتے ہیں تو آپ کو شاید اتنا آئیڈیا نہیں ہوتا کیونکہ آپ پاکستانیوں سے ہی مل رہے ہوتے ہیں۔ آپ کو اصل اپنی ویلیوز کا، اپنے لیول کا آئیڈیا تب ہوتا ہے جب آپ ڈیفرنٹ نیشنز کے ساتھ ملتے ہیں اور وہاں پہ آپ کے پاسپورٹ کو کس طرح سے لوگ دیکھتے ہیں۔ کہ لوگ اچھے خاصے اس طرح سے بھی ہوتا رہا ہے انیشلی کہ آپ کو بہت ویلیو دے رہے ہیں، آپ سے بڑے بات ہو رہی ہے، کسی میٹنگ میں اچھے سے انسپائر ہو رہے ہیں، آپ کی سروسز سے، آپ کے کام سے انسپائر ہیں، لیکن جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ آپ پاکستانی ہیں تو ایک دم سے ہماری جو ہے نا لیول ہی چینج ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہمیشہ، یہ صرف اوورسیز پاکستانی ہی اس سچویشن کو سمجھتے ہیں۔ تو اسی لیے خان صاحب کی آئیڈیالوجی کے ساتھ پاکستانی تو ہیں ہی ہیں، لیکن جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ سب سے زیادہ ان سے محبت کرتے ہیں اور ان سے اس لیے سپورٹ کرتے ہیں۔ تو اس کی ریزن یہی ہے کہ ان خان صاحب کی وجہ سے ہمیں دنیا میں کوئی مقام مل رہا ہے یا نظر آ رہا ہے۔ جی، تو اگر آپ سیاست دان نہ ہوتے، سیاست میں نہ ہوتے تو کیا پیشہ اختیار کرتے؟ کوئی اور شوق آپ کے؟ بزنس تو میں آلریڈی کر رہا ہوں اور آئی ایم اے بزنس مین۔ آئی ہیو اراؤنڈ 9 companies in different 13 countries، اور میں بزنس کر رہا ہوں اور میرا بزنس جو ہے اس کو میں نے آٹو پائلٹ پہ چلایا ہے۔ ٹیمز دیکھ رہی ہیں روٹین میں، بس ای میلز اور گروپس میں اپنی انپٹ دیتا ہوں۔ اس کے علاوہ باقی ساری چیزیں چھوڑ کے تو ابھی فل ٹائم خان صاحب کے سپاہی کے طور پہ اپنا رول پلے کر رہے ہیں۔ تو PTI کو آپ نے اپنا سارا ٹائم دے دیا؟ آف کورس، کیونکہ ایک آئیڈیالوجی ہے نا، زندگی میں انسان کے پاس کتنی لائف ہے، مطلب آدھے سے زیادہ تو جی چکے ہیں، باقی وی ڈونٹ نو، ویسے تو ایک دن کا بھی نہیں پتا، لیکن یہ پاکستان میں جو اوور آل ریشو ہے وہ 60 کے لگ بھگ ہے، تو بس تھوڑی سی رہ گئی ہے۔ تو ہم نے سوچا کہ وہ اپنے لیے تو پہلے جیے، اب باقی کی جو ہے وہ اس ملک و قوم کے لیے جیا جائے۔ تو عمران خان نے جیل بھرو تحریک کا اعلان بھی کر دیا، تو کیا آپ تیار ہیں گرفتاری کے لیے؟ جی، سب سے پہلے والنٹیئر ہم نے خود کو پیش کیا اور اس کے علاوہ میرے جو حلقے کے لوگ ہیں وہ بھی بہت سارے، ہم نے باقاعدہ لسٹیں جمع کروا دی ہیں۔ دوز آر ریڈی، وی آر جسٹ ویٹنگ فار دا کال۔ جیسے ہی خان صاحب کی طرف سے ہمیں اشارہ ملے گا ہم لوگ ریڈی ہیں۔ لوگ تو تیار ہیں، لیکن وفاقی حکومت تو آپ لوگوں کے ساتھ 25 مئی والا رویہ اختیار کرنے کے موڈ میں ہے، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟
جی 25 مئی کو بھی میں ڈی گراؤنڈ میں تھا اور میں نے پوری رات اسی شیلنگ میں گزاری تھی. تو اگر اس سے بھی ہمارا حوصلہ پست نہ ہوا تھا نہ ہی ہوگا. اور خان صاحب کو آپ کے سامنے ہے کہ جن کا لیڈر گولیاں کھا کے اسی طرح سینہ تان کے کھڑا ہے, اس کے سپاہی کیسے پیچھے ہٹ سکتے ہیں؟ یہ تو کوئی بھی جنگ ہے, وہ چاہے کچھ بھی ہو, اس میں لیڈر کے سر پہ ہی لڑی جاتی ہے. اگر آپ کا لیڈر دلیر ہے جیسے کہ خان صاحب ہیں الحمدللہ, جب وہ ڈٹ کے کھڑے ہیں, گولیاں کھا کے بھی ڈٹ کے کھڑے ہیں, تو ہم شیلنگ سے یا جیل میں جانے سے کیسے ڈر سکتے ہیں؟ الیکشنز کے حوالے سے بتائیں کہ ملک میں الیکشن ہوتے دیکھ رہے ہیں یا نہیں, کیونکہ گورنر پنجاب اور الیکشن کمیشن کے درمیان آج جو میٹنگ ہوئی ہے اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا ہے, اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں اس سے تو نتیجہ نکلے گا بھی نہیں, وہ سب کو پتہ ہے جو کردار جو ہے وہ ادا کر رہے ہیں, لیکن الٹیمیٹلی وہ کہاں تک بھاگ سکتے ہیں؟ آئین ہے, آئین کو ایک حد تک تو وہ گھما پھرا سکتے ہیں, اس میں جو بھی مطلب چیزیں ان کونے نکال سکتے ہیں, لیکن اینڈ آف دا ڈے ان کو اس کو فالو کرنا پڑے گا. اور اگر نہیں کریں گے تو اسی لیے یہ نیکسٹ اسٹیپ جو ہے وہ الٹیمیٹلی ہم لوگ خان صاحب کے آرڈر کا ویٹ کر رہے ہیں. اب اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں, آئین تو بڑا کلیئر ہے کہ 90 ڈیز کے اندر ہونا چاہیے. اب وہ مختلف مطلب ان چیزوں کے پیچھے چھپ رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس حوصلہ نہیں ہے, وہ پبلک کو فیس نہیں کر سکتے. جس چیز کا ڈرامہ رچا کے وہ آئے تھے وہ آج سب کو پتہ ہے کہ 10 اپریل کو کیا پوزیشن تھی اور آج کیا پوزیشن ہے. یہ کسی بھی بندے سے کوئی بھی بات ڈھکی چھپی نہیں ہے, تو اس میں وہ کتنی دیر بھاگ سکتے ہیں؟ وہ تھوڑا اور ٹائم نکال لیں گے, وہ لارجر بینچ کے پاس لے جائیں گے, وہاں سے بھی وہی ڈیسیجن آنا ہے کیونکہ آئین کلیئر ہے, وہاں سے وہ سپریم کورٹ جا سکتے ہیں, لیکن اینڈ آف دا ڈے یہ الیکشن تو انہیں کرانا ہی پڑے گا اور الیکشن ہوگا. پی ڈی ایم حکومت کی وجہ سے ملک میں شدید مہنگائی ہے, عوام پریشان ہے, ان کا جینا محال ہوا ہے, تو آپ کو لگتا ہے کہ موجودہ حکومت عوام کے لیے کوئی ریلیف نکالے گی, کوئی اسٹریٹجیز آئیں گی؟ بالکل بھی چانس نہیں ہے, اور یہ سب لوگوں کو اب تو روز روشن کی طرح عیاں ہو چکا ہے کہ انہوں نے جتنے بھی دعوے کیے تھے اس کے پیچھے آگے صرف انہوں نے اپنی کرپشن اور اپنے کیسز ختم کیے ہیں, اور دوبارہ سے نئے سرے سے نئی کرپشنز ہو رہی ہیں. تو ابھی بھی اگر کوئی ذی شعور بندہ یہ آس لگائے کہ یہ حکومت ان کے لیے کوئی آسانیاں دے گی, تو یہ کوئی اس کا کوئی چانس ہی نہیں ہے. سیاست کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, تو آپ کے اپنے حلقے میں آپ کے جو لوگ ہیں ان کا رجحان زیادہ کس طرف ہے, کس پارٹی کی طرف ہے؟ جی میرا حلقہ جو ہے وہ PP 121 ہے, اور یہ ٹوٹلی رورل ایریا مکمل. یہاں پہ پچھلے کئی ڈیکیڈ سے ایک ہی فیملی نون لیگ کے ساتھ اٹیچ ہے, اور وہ نون لیگ کا ہی گڑھ ہے, اور مسلسل کبھی بھی وہاں پہ PTI نہیں جیت پائی پہلے تو. لیکن ابھی جو خان صاحب کا آئیڈیالوجی اور اس چیزوں سے لوگوں کو آئیڈیا ہوا ہے کہ نون لیگ والے جس حساب سے PDM اور یہ سارے مل کے آئے اور انہوں نے جو اناؤنسمنٹس کی, کیونکہ رورل ایریا ہے, بیک گراؤنڈ بہت زیادہ مطلب بیکورڈ ایریاز ہیں, تو وہاں پہ بھی اب لوگ جو ہے وہ مہنگائی سے اتنے تنگ آ گئے ہیں, اور انہوں نے اب وہاں پہ بڑا کلیئرلی خان صاحب کو PTI کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا ہے. ابھی لیٹسٹ ہم نے ایک سروے کروایا تھا, اس میں ان کا جو ہے وہ بہت نیچے ڈاؤن چلے گئے ہیں. جو حلقہ ہمیشہ سے نون لیگ کا گڑھ سمجھا جاتا رہا ہے, وہ اب وہاں پہ الحمدللہ لوگوں میں کچھ شعور بھی آ گیا ہے الحمدللہ, اور لوگ سمجھ بھی رہے ہیں ریالٹیز. یہ ساری سچویشن میں جو پچھلے 6 مہینوں میں ہوئی ہیں, انہوں نے مطلب ننگے ہو گئے ہیں, تو عام آدمی کی بھی سمجھ میں آ گیا, تو اب بہت زیادہ رجحان PTI کی طرف ہے. علاقے میں اگر عوام آپ کو مینڈیٹ دیتی ہے تو آپ کس حوالے سے زیادہ فوکس کریں گے, کس کام کو زیادہ بہتر بنانے کی کوشش کریں گے؟ دیکھیں جی ہمارے پرابلمز تو بہت زیادہ ہیں, جیسے ہمارے رورل ایریاز میں اوورال پاکستان پورے میں ہی بہت زیادہ پرابلمز ہیں. ہمارے ہاں بھی انفراسٹرکچر کی بھی کمی ہے, ہیلتھ فیسلٹیز کی بھی ابھی جو ہے وہ کمی ہے, اس کے علاوہ ایجوکیشن کا جو ہے وہ. لیکن میرا جو سب سے زیادہ فوکس ہے اور رہے گا بھی وہ ایجوکیشن اور روزگار پہ ہے. میری اپنی ایک سوچ ہے, آئیڈیالوجی میری یہ ہے خان صاحب کی ہی آئیڈیالوجی کو فالو کرتے ہوئے کہ اگر ایجوکیشن ہوگی, لوگوں میں اویئرنیس ہوگی اور ان کے پاس روزگار ہوگا, تو وہ اس معاشرے کے لیے زیادہ اچھا کردار پلے کر سکتے ہیں. تو میرے ویسے بھی ایز اے بزنس بھی یہی شعبے ہیں کہ میں ایجوکیشن کے اوپر کام کر رہا ہوں. الحمدللہ وی ہیو اراؤنڈ 1500 پلس انٹرنیشنل یونیورسٹیز جن کے لیے ہم ایڈمیشنز کو دیکھتے ہیں, اور ہر سال تقریباً 500 سے زیادہ لوگوں کو اسکالرشپس جو ہے ون کر کے دیتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہزاروں لوگوں کو ہم ہر سال روزگار کے لیے باہر بھجواتے ہیں.
تو اس میں میں کوشش کروں گا کہ ان کو میکسیمم جو فیسلٹیز ہیں ہم ایجوکیشن کے حوالے سے کریں کہ ہمارے پاس گورنمنٹ کے پاس اتنے بجٹ نہیں ہے کہ وہ ابھی بہت سارا مطلب نیا انفراسٹرکچر وہ بنا دیں، لیکن ہماری کوشش ہوگی کہ جو آلریڈی ایگزسٹنگ گورنمنٹ سکولز ہیں وہاں پہ کچھ ایوننگ کلاسز میں اسکل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کام کر کے پریکٹیکلی اس عوام کو اس قابل کریں کہ وہ اپنا روزگار مطلب اس کا حل کر سکیں، بہتر کر سکیں، اور ان میں ان کو سپورٹ بھی کریں گے. جیسے میں نے پہلے بتا چکا ہوں کہ اب تک اراؤنڈ 17,000 پلس پاکستانیوں کو الحمدللہ میں روزگار دلا چکا ہوں. تو آگے کوشش ہوگی کہ میں اپنے حلقے کے میکسیمم لوگوں کو اپنے ٹینیور میں ان کو روزگار اور ایجوکیشن کے اوپر کام کر سکوں. پارٹی کی طرف سے ٹکٹ ملنے کے کتنے % چانسز ہیں، اور اگر آپ کو ٹکٹ مل جاتا ہے تو کس پارٹی کے ساتھ آپ کا مقابلہ ذرا سخت ہوگا؟ پارٹی کی طرف سے ٹکٹ ملنے کے چانسز بہت زیادہ برائٹ ہیں جی. الحمدللہ ہم 100% ہوپ فل، کیونکہ جو خان صاحب کی مطلب آئیڈیالوجی ہے، میں بار بار وہی بتا رہا ہوں کہ اسی پہ ہم کاربند ہیں، اسی کے لیے کام کر رہے ہیں، اور ہر قسم کی جو بھی ایکٹیویٹیز جو بھی مطلب خان صاحب کی طرف سے ہمیں ملتا ہے ہم اس کو مکمل فالو کرتے ہیں، باقاعدہ ورکنگ کر رہے ہیں. اور حلقے والوں نے بھی بہت زیادہ پذیرائی بھی دی ہے. وہاں پہ بھی لوگ تنگ ہیں پرانے فیسز سے، اور وہ چاہتے ہیں کہ کوئی نیا فیس سامنے آئے. اور الحمدللہ میرا یہ ہے کہ بزنس ہے، پیسے کما لیے ہیں، اب سپینڈ کرنے والے ہیں، ان کو بھی یہ چیزیں نظر آتی ہیں. وہاں پہ پہلے بھی ویلفیئر کے بہت سارے کام ہم اپنے طور پہ کر رہے ہیں، تو لوگوں کو آئیڈیا ہے، سپورٹیو ہیں بہت زیادہ، اور انشاءاللہ بہت زیادہ سپورٹ رہے گی بھی. مقابلے کی بات یہ ہے کہ جیسے بتا چکا ہوں کہ آلریڈی وہ کتنے ڈیکیڈ سے نون لیگ کے وہ قبضے میں تھا ہمارا حلقہ، تو ابھی بھی کمپٹیشن ان کے ساتھ ہی ہے، اور انشاءاللہ ہم ان کو 100% کمپیٹ کریں گے. سیاست کے ساتھ ساتھ کوئی اور شوق ہیں آپ کے جو فارغ اوقات میں بزنس کے علاوہ آپ اگر فارغ ہوں تو پرسیو کرنا چاہیں؟ جی رابعہ، میرے بالکل شوق میں جو چیز سب سے پرائرٹی میں آتی ہے وہ بزنس اور سیاست کے علاوہ وہ یہ ہے کہ میرا اپنی ایک سوچ ہے کہ ہم اس دنیا میں آئے ہیں اور ہمیں واپس چلے جانا ہے، تو ہمیں کچھ ہٹ کے کرنا چاہیے، اور اپنی ذات اور اپنی فیملی سے بھی ہٹ کے کچھ اور لوگوں کے لیے بھی کرنا چاہیے. وہی کرتے ہیں اور اسی سے ہی خوشی ملتی ہے. الحمدللہ بہت سارے ویلفیئر کے کام چل رہے ہیں، اور آگے بھی یہی فوکس رہے گا کہ اس دنیا میں آئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے، اس ملک نے، اس کمیونٹی نے ہمیں بہت نوازا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کو ریٹرن میں بھی نواز سکیں. تو وہی کر رہے ہیں اور وہی خوشی دیتی ہے. پی ٹی آئی میں ایک نیا چہرہ ایک نئی امنگ کے ساتھ الیکشن کے میدان میں اترے گا. دیکھتے ہیں کہ عوام انہیں سپورٹ کرتی ہے یا نہیں. اسی کے ساتھ اپنی میزبان رابعہ شاہد کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.